اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی مس الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ الحمدللہ۔ یہیں رکھ کے لگا دو۔ آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے مخارج، اور دونوں دن مس آواز نہیں آ رہی۔ آپ اپنا مائک میوٹ کر لیں سارے۔ آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ مخارج ہے، اور مخارج ہی ہم دونوں دنوں میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، آج بھی اور کل بھی، کیونکہ کافی ڈیٹیل ٹاپک ہے۔ اور آپ لوگوں کا ٹیسٹ اس ٹاپک سے، اور پچھلے ویک ہم لوگوں نے نون ساکن اور میم ساکن کیا تھا، تو ان 3 ٹاپک کے ساتھ آئے گا انشاءاللہ۔ اپنے مائک میوٹ رکھیے گا پلیز۔ اچھا جی، میں آپ کو ابھی فی الحال 3 PDF سے پڑھا رہی ہوں، میں نے ابھی وہ شیئر نہیں کی ہے۔ میں انشاءاللہ یہ PDF آپ کو اچھی طرح سے اچھی بنا کر نا صحیح بنا کے، کیونکہ وہ کچھ ادھر ہے مٹیریل، وہ انشاءاللہ پھر میں آپ کو شیئر کر دوں گی۔ سب سے پہلی چیز آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اب تک حروف کو ٹچ نہیں کیا، اور ہمارا طریقہ کار یہی ہے کہ ہم پہلے مخارج نہیں پڑھاتے، کیونکہ ہم پڑھاتے ہیں خواتین کو۔ بہت مجھ سے کچھ اسٹوڈنٹس نے سوال کیا تھا کہ آپ پہلے مخارج کیوں نہیں پڑھاتے، تو ہم لیول 2 میں جا کے آپ کو مخارج پڑھاتے ہیں، واٹس ایپ میں بھی۔ اس لیے کیونکہ مخارج کا سنتے ہی اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ہم سے نہیں ہوگا، تو ہم اس لیے ان کو آسان رولز جو ہیں وہ پہلے پڑھانا شروع کرتے ہیں، تاکہ وہ کم از کم اس پر راضی ہو جائیں۔ جب وہ اس پر راضی ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ان کو مخارج پر لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، حروف الہجا یعنی حروف تہجی، عربی زبان میں سے حروف الہجا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الف با تا، آپ کو پتہ ہے یہ الف سے لے کے یا تک ہوتے ہیں، اور اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ کیا اختلاف ہے یہ لکھ لیجئے تھوڑے سے پوائنٹس۔ اس میں اختلاف ہے علماء کا کہ الف جو ہے وہ حروف الہجا کا حصہ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ حمزہ اور الف کو وہ کچھ لوگ ایک ہی کنسیڈر کرتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ حمزہ اور الف الگ الگ، اس وجہ سے وہ اس کو پھر 29 حروف بنا لیتے ہیں، اور مخارج کے اعتبار سے جب ہم اس کو پڑھیں گے تو ہم اس کو 28 حروف ہی پڑھیں گے۔ تو یہ جو پہلا الف لکھا ہوا ہے نا، اس کو الف نہیں بلکہ حمزہ سمجھیے، ٹھیک ہے، اس کو حمزہ سمجھیے۔ اور الف کو ہم حروف المدہ کی مد میں جو ہے وہ پڑھیں گے، کیونکہ دیکھیں آپ یہاں پر واو اور یا جو ہے وہ ایک مستقل حرف ہیں، جیسے واو الگ سے بھی پڑھا آتا ہے، واو زبر وا، یا زبر یا، لیکن الف مدہ جو ہے وہ صرف مدہ میں ہی آتا ہے۔ اگر اس کے اوپر زبر زیر پیش کچھ لگ جاتا ہے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، تو پھر یعنی کہ متحرک حروف میں پھر الف کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ تو اس لیے یہ حمزہ ہے، اس کو الف نہ سمجھیے۔ جب ہم ان 28 حروف کو، کیونکہ ہم نے الف نہیں لکھا نا، تو 28 کیونکہ ہم نے حمزہ نہیں لکھا ہے یہاں پر، تو حمزہ کو اس کو کنسیڈر کیجئے، ٹھیک ہے۔ تو ان 28 حروف کو ہم مخارج اور صفات کی اعتبار سے ارینج کرتے ہیں اس طرح سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سا، زال، ذو یہ ایک ہی کیٹیگری کے ورڈز ہیں۔ ابھی ہم بتائیں گے کیوں ہیں، کیونکہ یہ تینوں جو ہیں وہ زبان باہر نکال کے نرمی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، اور ان میں ایس والی سیٹی نہیں ہوتی، سا میں ایس والی سیٹی نہیں ہوتی، اور زال اور ذو میں زیڈ والی سیٹی نہیں ہوتی، تو یہ بغیر سیٹی والے نرم حروف کہلاتے ہیں، سا، زال، ذو، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرے حروف یہ مخارج ایک ہی قسم کے مخرج سے نکلتے ہیں، با، میم، فا، واو، ان کو حروف شفتان بھی کہتے ہیں۔ پھر گروپ 3 میں ہمارے پاس ہے تا، دال، تو، یہ بھی ایک ہی آلموسٹ جگہ سے نکلتے ہیں۔ پھر زا، سین، صاد ہے، یہ سیٹی والے حروف کہلاتے ہیں، ان میں شارپ ایس کی اور زیڈ کی سیٹی ہوتی ہے۔ پھر آتے ہیں ہمارے پاس 5ویں کیٹیگری میں لام، نون، را، ان کے مخرج تو الگ ہیں، لیکن ہم نے ان کو ایک ہی کیٹیگرائز جگہ سے کیا ہے، کیونکہ یہ ایک زبان کے ایک حصے سے نکلتے ہیں۔ تالو کا ڈفرینٹ حصہ ہے، لیکن زبان کا ایک ہی حصہ، یعنی کہ طرف اللسان، وہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ طرف اللسان سے، وہ ابھی ہم آگے پڑھیں گے۔ پھر یہ جیم، شین، یا ہے، یہ بھی آلموسٹ ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں۔ پھر قاف، کاف، پھر ضاد ایک ہی حرف ہے، اس کے ساتھ اور کوئی پیئر نہیں ہے کسی کا۔ پھر یہ حروف حلقی ہیں، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، ابھی ہم نے نون ساکن میں پڑھا تھا، یہ حمزہ، ہا، عین، ہا، اور غین، خو،
ٹھیک ہے. ان دونوں کو پیئر میں کیوں لکھا ہے, ان تینوں کو الگ الگ پیئرس میں کیوں لکھا ہے, اس لیے کیونکہ یہ دونوں ایک مخرج سے نکلتے ہیں حلق کے, یہ ایک مخرج سے اور یہ ایک مخرج سے. تو یہ تین الگ الگ مخرج ہیں حلق میں جن سے یہ نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں, ہم نے پڑھا نہیں, ہم نے نہیں پڑھا, اب ہم پڑھتے ہیں حرف. حرف جو ہے وہ بیسیکلی, ہاں ہم نے پڑھا تھا, حرف ایک آواز ہے. یہ ہم نے کیفیت الحروف میں پڑھا تھا کہ حرف ایک آواز ہے جو کسی معین یا غیر معین مخرج پر انحصار کرتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی حرف جو ہے وہ بیسیکلی ایک ساؤنڈ ویو ہے جو کسی ایک فکسڈ مخرج, معین کا معنی ہوتا ہے فکسڈ, صحیح ہے, اور غیر معین کا معنی ہوتا ہے ناٹ فکسڈ. ٹھیک ہے. فکسڈ FIX, فکس, یہ نا مخرج پر انحصار کرتی ہے, یعنی کہ ڈیپینڈ کرتی ہے. انحصار کا معنی ہوتا ہے ڈیپینڈ کرنا. تو مخرج مخرج کیا چیز ہوتی ہے؟ مخرج ہوتا ہے وہ مقام, یہ آپ کو ڈیفینیشن تھوڑی تھوڑی آنی چاہیے, وہ مقام جہاں سے کسی مخصوص حرف کی مخصوص آواز نکالی جائے تاکہ اس حرف کو دوسرے حرف سے الگ کیا جا سکے. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ عربی زبان میں ہر حرف کی اپنی ایک ویلیو ہے, ہر حرف کی اپنی ایک الگ پہچان ہے, الگ ایک آواز ہے. اردو زبان میں جیسے یہ خوبی, کیا صوفیہ بیٹا آپ دوبارہ سے جوائن کریں, آپ کو آواز نہیں آ رہی ہے تو ان کو چیٹ میں کوئی لکھ کے بتا دے پلیز کہ آپ ری جوائن کر لیں. باقی سب کو تو ٹھیک آ رہی نا آواز؟ جی مس, جی مس آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, معین مخرج, میں نے کیا بولا ابھی آپ کو, ایک دم بھول جاتی, مخرج کا بتا رہی تھی, مخرج کا بتا رہی تھی. ہاں, مخرج جو ہے وہ ایک آواز, مخرج کیا ہوتا ہے بیسیکلی کہ مخرج وہ مقام ہوتا ہے جہاں سے کسی مخصوص حرفی آواز نکالی جاتی ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ عربی زبان میں جو حروف ہوتے ہیں نا وہ سب ایک دوسرے سے فرق ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے الگ الگ ہوتے ہیں, لیکن اردو زبان میں جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ فرق اتنا واضح نہیں ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ سا کو لے لیں, آپ سا کو لے لیں, سین کو لے لیں اور صاد کو لے لیں, یہ سب کی آوازیں سیم ہوتی ہیں. اب آپ لکھیں سلسلہ لکھیں تو آپ جب تک آپ کو کنفرم پتہ نہیں ہوگا کہ یہ سین سے آتا ہے, آپ صاد سے بھی لکھ سکتے ہیں, آپ سا سے بھی لکھ سکتے ہیں. کوئی بچہ جو ہے وہ اس طرح سے لکھ سکتا ہے نا. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ زا, ضاد, زواد بولتے ہیں ہم اردو میں, زواں بولتے ہیں, زویں اور زال, ان چاروں کی آواز سیم ہے. یہ آپ اگر یہ لفظ آپ نے لکھنا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ لفظ اس طرح سے لکھا جائے گا, ورنہ آپ کسی بھی حرف سے لکھ دیں گے. زلزلہ ویسے زے سے آتا ہے, زے سے آتا ہے کہ زال سے آتا ہے, زے سے آتے ہیں, زے سے آتا ہے. تو زلزلہ, تو آپ کو جب تک آپ کو کنفرم نہیں ہوگا, آپ کسی بچے کو بولیں گے وہ زواد سے لکھے گا, کبھی زوئے سے لکھے گا, کبھی زال سے لکھے گا, ہر ورائٹی. آپ دیکھیے کتنی مشکل ہو جاتی ہے. اگر فرض کریں اگر قرآن مجید آپ کو پتہ ہے لکھا ہوا نہیں آیا, یہ سن کے ہی لکھا گیا ہے. اگر ایسا ہوتا عربی میں تو کوئی لفظ جو ہے وہ کبھی سے لکھا ہوا ملتا آپ کو کسی جگہ پر, کہیں پہ سواد سے لکھا ہوتا, کبھی سین سے لکھا ہوتا, کتنی مشکل ہو جاتی نا. تو حروف تہجی مشکل ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اسی لیے عربی میں نازل کیا کہ اس کا ہر حرف دوسرے حرف سے جدا ساؤنڈ کرتا ہے اور ہر حرف کی اپنی ایک صفت اور مستقل صفت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس چیز کا ہم نے خیال رکھنا ہے, ہم نے اسے اردو سے مکس اپ کر کے نہیں پڑھنا, یہ آپ نے یاد رکھنی ہے بات. تو مخرج وہ مقام ہے جہاں سے مخصوص حرف کی مخصوص آواز نکالی جاتی ہے, اور مخارج جو ہے وہ مخرج کی جمع ہے. صحیح ہے, مخارج پڑھ رہے ہم. تو مخرج جو ہے وہ بیسیکلی وہ مقام, پڑھیے اس کو, وہ مقام جہاں سے کسی مخصوص حرف کی مخصوص آواز نکالی جاتی ہے. جہاں سے کسی وہ مقام جہاں آواز سے نکالی وہ جائے, مقام جہاں سے آواز نکالی جائے تاکہ اس حرف کو الگ کیا جا معین مخرج وہ مخرج جس کا اظہار حلق زبان میں اردو کے کسی خاص حصے پر ہوتا ہے. دوسرے حرف سے الگ کیا جا سکے. ٹھیک ہے. اور مخرج کی جمع کیا ہے؟ مخارج. ہاں, یہ آپ لکھ لیجئے, مخرج کی جمع مخارج ہے. پتہ چلا مجھے, میں کسی سے بولوں کہ مخارج تو وہ کہیں کہ ہمیں تو پڑھا ہی نہیں ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کیا لفظ ہوتا ہے. مخرج کی جمع مخارج ہوتا ہے, یہ لکھ لیجئے. اب ہم نے پڑھا کہ معین مخرج یعنی فکس مخرج, یعنی یہ اس کا
कैलकुलेटेड फिक्स मखरज है, ये ही मखरज होना है, तो इसको कहते हैं मुअय्यन यानी फिक्स्ड, और गैर मुअय्यन मतलब नॉट फिक्स्ड, सही है ना? तो ये भी आप लिख लीजिए, आप मतलब भूल जाए इसके। अच्छा, वो मखरज जिसका इन्हिसार हलक, ज़बान या होठों के किसी खास हिस्से पर होता है उसे मुअय्यन मखरज कहते हैं। यानी कि हलक के किसी हिस्से से निकल रहा है। आपको पता है मखरज में सिर्फ 4-5 चीजें ही हैं, 3 चीजें ही हैं, सॉरी। एक ये है हलक, किसी का माइक म्यूट अनम्यूट है, प्लीज उसे म्यूट कर लें क्योंकि वो फिर ना बहुत ही शोर सा आ रहा है, कुछ शोर सा आ रहा है, प्लीज कर लें। अच्छा, एक होता है हलक, एक ज़बान, होंठ, उसके अलावा जो है वो खैशूम, और वो हम आगे पढ़ेंगे। 5 है मखरज, मोस्टली जो है वो हुरूफ इन्हीं 3 से निकलता है। तो गैर मुअय्यन कौन से हैं? वो मखरज जिसका एक मिनट होल्ड कीजिएगा। जी, गैर मुअय्यन मखरज कौन सा है हमारा? वो मखरज जिसका इन्हिसार हलक, ज़बान या होठों के किसी खास हिस्से पर नहीं होता। इसका इतलाक 3 हुरूफ मद्दा पर होता है जो मुंह और हलक के खाली हिस्से से निकलते हैं, जिसे जौफ़े दहन कहते हैं। ये ऐड कर लीजिएगा इसमें, जौफ़े दहन। ये मुंह और हलक का खाली हिस्सा जो है ना, इसको जौफ़े दहन कहते हैं अरबी ज़बान में, ठीक है? तो आपका गैर मुअय्यन मखरज एक आ गया जौफ़े दहन, और दूसरा होता है गैर मुअय्यन मखरज, वो होता है नाक। नाक के अंदर से क्या कौन से हुरूफ गुजरते हैं? कौन से 2 हुरूफ? नून मुशद्दद मीम मुशद्दद। नून नहीं, मुशद्दद मीम। मुशद्दद की बात नहीं कर रहे अभी हम सिर्फ एक बात कर रहे हैं। नून और मीम वैसे भी, हाँ जी, वैसे भी नहीं निकलेंगे ना। आप अनमता बोले, आप नाक बंद करके अनमता बोलने की कोशिश करें, आप बोल ही नहीं पाएंगे। तो ये इसको कहते हैं नाक का खाली हिस्सा, इसको कहते हैं खैशूम। अरबी में ये दोनों नाम आपने याद रखने, खैशूम, ठीक है? जौफ़े दहन और खैशूम। खैशूम है नाक का खाली हिस्सा, सही, नाक की हड्डी का खाली हिस्सा, सॉरी। और ये क्या है? जौफ़े दहन मुंह और हलक के का खाली हिस्सा, ये जो सांस मतलब एम्प्टी पूरा हमारा जो पैसेज है, इसको कहते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। क्या क्या चीजें पढ़ी हमने? शाबाश, एक दफा रिवाइज कर लें। क्या पढ़ा हमने? पढ़ा हर्फ जो है वो एक हर्फ को पहले हमने हुरूफ हिजा को डिफाइन, हमने 9 मखारिज में कर दिया, डिवाइड कर दिया। 9 मतलब 9 मखारिज नहीं, सॉरी, 9 कैटेगरीज में, हाँ 9 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। फिर उसके बाद हमने कहा कि हर्फ जो है वो एक आवाज़ है जो एक मुअय्यन या गैर मुअय्यन मखरज पर इन्हिसार करती है। मखरज क्या होता है? वो जगह जहाँ से हर्फ की आवाज़ निकलती है, ठीक है? और मुअय्यन मखरज वो होता है जो फिक्स्ड मखरज होता है, और फिक्स्ड मखरज में हमारे पास हलक, ज़बान और होंठ आते हैं और उसके कोई हिस्से आते हैं। फिर है गैर मुअय्यन मखरज, हमने पढ़ा कि वो हिस्से जो कि इनके अलावा हैं, ज़बान, हलक और होंठ के अलावा है, जिसमें हमने 2 पढ़े, जौफ़े दहन और खैशूम। यहाँ तक कंफर्म सबको समझ आ रहा है? जी मिस सारा। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चलते हैं, अब अपने माइक म्यूट कर लें। अब हमने मखरज यहीं तक पढ़ना था इस पीडीएफ से। अब मैं दूसरी पीडीएफ शेयर करती जी। इसका ना, इस पेज का आपने यहाँ मखारिज से मैंने आपको पढ़ा दिया ऑलरेडी। ये देखिए मखारिज की एग्जाम में हमने 2 मखरज पढ़े हैं। यहाँ पे जो नाम लिखे हुए ना, इनसे आप परेशान ना, ये बंदे मैं नहीं पढ़ा रही हूँ आपको, मैंने आपको मुअय्यन और गैर मुअय्यन मखरज पढ़ाया है। इसमें मुश्किल नाम है मखरज मुहक्कक और मखरज मुक़द्दर। आप मुअय्यन और गैर मुअय्यन ही रखिए इसको।
جب حلق لسان، حلق لسان، لسان کیا ہے زبان، اور شفتان، شفتان کیا ہوتے ہیں ہونٹ. ہونٹوں کو. ہاں جی یہ سیم وہی ڈیفینیشن لکھی ہے لیکن تھوڑے مشکل ورڈ میں, آپ نے آسان ورڈز میں یاد کر لی, ٹھیک ہے, اور میں نے آپ کو وہ آسان ورڈز میں کرا دیا یہ پیج. اب آپ نے یہ پیج یہاں سے شروع کرنا ہے. اب دیکھیں ہم نے 5 چیزیں پڑھی, حلق پڑھا, لسان پڑھا, شفتان پڑھا, جوف دہن پڑھا اور خیشون پڑھا. 5 چیزیں پڑھی ہم نے. اب حلق میں کتنے مخرج ہیں؟ 3 مخرج ہیں. اور لسان میں کتنے مخرج ہیں یعنی زبان 10 مخرج ہیں. یہ آپ کو یاد رکھنی ہے, یہ چارٹ آپ نے یاد کرنا ہے, ٹھیک ہے. شفتان میں نظر میرے پاس آ نہیں رہا پیج. کسی کے پاس نہیں آ رہا کیا؟ ہمارے پاس آ رہا ہے. ریکنیکٹ کریں, آ جائے گا, آ جائے گا. آپ ریکنیکٹ کریں, آ آ رہے جائے گا. شفتان 2 مخرج ہیں, اور جوف دہن 1 مخرج ہے, خیشوم 1 مخرج ہے. مخرج 1 ہے لیکن حروف کتنے ہیں اس کے؟ خیشوم کے 2, نون اور میم. اور جوف دہن جو ہے وہ خالی حصہ جو ہے, مخرج تو 1 ہے لیکن حروف کتنے ہیں؟ 3. اور کون سے حروف ہیں؟ حروف مدہ, یہ پتہ ہے آپ کو. اب حلق والے پہ آ جائیں. حلق میں 3 مخرج ہیں اور 6 حروف ہیں. پیر میں تھے نا 2 2 2. یہ آسان آسان جو ہے پہلے پڑھیں. عین ہا غین خا. جی اصول مخارج. اب یہ دیکھیں اس میں پہلا والا ہمارا ہے حلق. حلق میں ہمارے پاس ہے اقصا حلق. اب اقصا کا لفظ آپ دور سے یاد کریں. آپ کو پتہ ہے کہ مسجد اقصا مکہ میں, مکہ سے دور تھی نا, پہلا قبلہ تھا نا مسلمانوں کا. پہلا قبلہ کون سا تھا مدینہ میں آنے کے بعد؟ مسجد حرام. مسجد اقصی. مدینہ میں آنے کے بعد نا پہلا قبلہ مسجد اقصی تھا. تو مسجد اقصی دور تھا اور مکہ جو ہے وہ پیچھے قریب ہی ہوا نا. مسجد اقصی فلسطین میں, اور مکہ تو مدینہ سے بہت قریب تھا. تو آپ اسے یاد رکھیں کہ اقصی جو ہے وہ دور کا مطلب ہے. اقصی معنی دور, اور اقصی کا معنی ویسے بھی دور ہی ہے, ٹھیک ہے. تو اقصی یعنی کہ وہ حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے, یعنی منہ سے دور ہے. حلق کا وہ حصہ جو منہ سے دور ہے اور سینے کے قریب ہے. یعنی کہ آپ گردن پہ اگر آپ جہاں پہ گڈھا بنتا ہے نا, اب زور سے سانس لیں تو حلق میں ایک گڈھا بنتا ہے. یہاں پر آپ کے ووکل کارڈز ہوتے ہیں, صحیح ہے. اور یہ حمزہ اور ہا یہاں ہی سے نکلتے ہیں. بالکل ووکل کارڈ کی اوپننگ ہوتی ہے اور یہ دونوں حروف نکل آتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ جو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا وہ آ اور ہا ہی کر رہا ہوتا ہے. آ او ای کرنا اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے. تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے تو ہا ہا, بچوں کو نہیں سکھاتے ہم, ہا گر گیا, ہا گر گیا, ایسے کہتے ہیں نا. تو آ اور ہا بولنا کسی بھی انسان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے, بہت آرام سے نکل آتا ہے یہ. تو آ اور ہا آپ نے آرام سے نکالنا ہے. کہاں سے نکلتا ہے یہ آپ کو آتا ہے اردو میں. اردو جیسے ہی ہیں یہ ورڈز, سوائے اس کے کہ ہم اس حمزہ کو جو ہے وہ مرج کر کے بولتے ہیں. جیسے ہم بولتے ہیں, جیسے میں نے پہلے بھی پڑھایا تھا شاید آپ, ہاں یہ ہم حمزہ جب لگاتے ہیں تو ہم اس طرح بولتے ہیں, کوئی ملا کے بولتے ہیں کوئی. جب ہم ملائکہ بولتے ہیں تو ہم بولتے ہیں ملائکہ ملائکہ. لیکن عربی میں جب ہم حمزہ پڑھیں گے تو حمزہ کو الگ سے پڑھیں گے, ملائکہ, صحیح ہے, ملائکہ ایسے کر کے. اور اگر ہم کوئی اور لفظ, جیسے اگر فرض کریں اس لفظ کو ہم نے عربی ایکسنٹ میں بولنا ہے تو ہم کہیں گے کوئی, حمزہ کو الگ سے پڑھیں, صحیح ہے. بس صرف یہ فرق ہے حمزہ کا اردو سے, باقی حمزہ ویسا ہی ہے اور ہا بھی ویسا ہی ہے جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں. جیسے ہم بولتے ہیں ہوا چل رہی ہے, ہاتھی آیا, صحیح ہے, یہ وہی ہا ہے, صحیح ہے. اس ہا میں بھی اور اس ہا دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے, دونوں سیم ہا ہے. ہم ہم کیا کرتے ہیں کہ اس ہا کو ہم کہتے ہیں نا لائٹ پڑھو, تو اس والا ہا کو ہم زیادہ ہی ہیوی کر دیتے ہیں. تو بہت ہیوی نہیں کرنا, بس اتنا ہی رکھنا ہے جتنا اردو میں بولتے ہیں. جتنا ہیوی اردو میں ہوتا ہے نا بس اس سے زیادہ ہیوی نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب ہے ہمارے پاس وسط حلق. وسط حلق ہے یعنی حلق کا درمیان والا حصہ. یہ دو جو ورڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دیکھنے میں اردو جیسے ضرور ہیں لیکن یہ بالکل اردو جیسے نہیں ہے, ٹھیک ہے. ان کی آوازیں اردو سے بالکل فرق ہے. اردو میں ہم بولتے ہیں اینک, بالکل حمزہ کی آواز میں اینک بولتے ہیں ہم, لیکن عربی میں این نہیں ہوتا, یہ ہوتا ہے آئینک. یہ حمزہ کا حلق وسط حلق سے نکلے گی اس کی آواز. پھر یہ ہا ہے, ہا کی آواز کیسے نکلے گی؟
جیسے آپ ماؤتھ واش کرنے کے بعد، جیسے آپ نے ایڈز وغیرہ میں بھی دیکھا ہوگا کہ آپ اپنے منہ کی اسمیل کیسے چیک کرتے ہیں، آپ اپنے یا آپ چشمے کو کیسے صاف کرتے ہیں، ایسے کر کے آپ اپنے بھاپ جیسے منہ کی نکالتے ہیں اسٹیم چشمے پر، تو آواز کیسی نکلتی ہے؟ سیم وہی آواز اس ہا کی ہوتی ہے. کر کے دیکھ لیں. ہاں، اور اب اس ورڈ کو پڑھیں. یا بالکل اسی طرح یا سب پڑھیں. اور اس طرح اب آپ دیکھیں، میں نے آپ کو کہا کہ حمزہ جو ہے وہ آپ نے تحقیق سے پڑھنا ہے، یعنی الگ سے پڑھنا ہے. تحقیق کا مطلب ہوتا ہے حق ادا کرنا، یعنی اس کو الگ سے پڑھنا ہے، اس کا حق دینا ہے. صحیح ہے؟ تو ایک منٹ دیجیے گا، ایک منٹ. ہاں جی سوری. اچھا جی، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ حمزہ کا اپنے حق ادا کرنا ہے، تو آئین میں الٹا ہے. آئین جو ہے وہ نرم حروف ہے، نرم کا یعنی حمزہ سے نرمی ہے اس کے اندر. حمزہ کے مقابلے میں آئین میں نرمی ہے. جیسے آپ اگر حمزہ پڑھتے یوں کر کے تو آپ پڑھتے تا، صحیح ہے نا؟ فرض کریں یہ لفظ ہے تا، تو آپ پڑھتے تا، صحیح ہے نا؟ اب اگر آپ آئین پڑھنا چاہتے ہیں اس میں، فرض کریں یہ آپ کو آئین لکھا ہوتا تو آپ پڑھیں گے ملا دیں گے. آپ آواز نہیں آ رہی آپ کی. ایک منٹ ہولڈ، اپنے نا مائک میوٹ کر لیں، باقیوں کو آواز نہیں جاتی. پھر میں نے وہ پین آن کیا ہوا ہوتا ہے نا، تو میں آپ لوگ کے مائک میوٹ نہیں کر پاتی ہوں. سب کے میوٹ ہے. اوکے میں ری جوائن کر رہی ہوں. مائک میوٹ کر لیں سب. اب نہیں مائک آن کیجیے گا کوئی بھی. اچھا جی، میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں آپ کو کیا بتا رہی تھی؟ ہاں، میں آپ کو بتا رہی تھی کہ دیکھیں حمزہ کو جب ہم یوں پڑھیں گے، ابھی مائک نہیں آن کرنا کسی نے. حمزہ کو جب ہم پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے صحیح ہے، اس کو جھٹکا لگا کے چھوڑ دیں گے حمزہ کے زبر کو اس کے ساتھ، اور ایک دم تحقیق کے ساتھ الگ سے آواز ہوتی ہے نا اس کی. جب ہم آئین کو پڑھیں گے تو آواز جو ہے وہ نرمی کی طرف ہوگی اور اس کے ساتھ مرج نکلے گی. ایسے کر کے اور دو اس میں نرمی فیل ہو رہی ہے نا آپ کو؟ یہی نرمی لے کے آنی ہے آپ نے حمزہ کے آئین کے اندر. اچھا دیکھیں، آئین اس طرح سے پڑھنا آسان ہے. حمزہ کے ساتھ جب ہم پڑھتے ہیں، جیسے لفظ ہیں اعبدو، یہ پڑھنا زیادہ آسان ہے بنسبت ابھی جو بگنرز ہوتے ہیں ان کے لیے، بنسبت اس کے عابد. دونوں میں فرق ہے. ایک ہے اعبدو اور ایک ہے عابدو. اعبدو، عابدو، آواز میں فرق فیل ہو رہا ہے نا؟ یہ دونوں میں یہ فرق ہے. تو پہلے آپ یہ نکالنا شروع کریں گے جن کا عین نہیں نکلتا. جب آپ یہ نکالنے لگیں گے اور پھر اس کے بعد آپ تشدید والے عین کے اوپر کریں. تعلمون، تعلمون، اور ایک نام ہے فعل، فعل، عین کے اندر ہی فعل یہ لفظ. تعلمون، تعلمون، یہ لفظ آپ لوگ اپنے اپنے پریکٹس کیجیے گا. یہ لفظ لکھ لیں سارے، اور مجھے یاد نہیں رہیں گے یہ لفظ آپ لکھ لیں، پھر ہم آخر میں نا اس کی پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے؟ عابدو، عابدو لکھا ہے میں نے. فعل، فعل، فعل ہے یہ. فا کے پر زبر، عین کے اوپر تشدید زبر، لام پہ زبر. تعلمون، لام پہ تشدید ہے. تعلمون، یہ لفظ آپ لکھ لیں. ابھی میں اس کی انشاءاللہ پریکٹس کرواتی ہوں. اچھا، پہلا ہم نے کیا پڑھا؟ حلق. حلق میں ہم نے سب سے پہلے پڑھا اقصا حلق. اقصا حلق وہ ہے جو کہ سینے کے قریب ہے. حلق کو آپ اگر اس طرح سے دیکھیں نا کہ حلق ہے یہ، اور یہاں پر آپ کا سینہ ہوتا ہے، جیسے یہ شولڈرز ہیں، تو
حلق کا یہ حصہ یہاں ہے، یہ اقصی حلق، یہ مڈل حصہ ہو گیا، یہ ہو گیا آپ کا وسط حلق، اور جو بالکل منہ کے قریب ہے وہ ہوتا ہے آپ کا ادنا حلق. ادنا کا جو لفظ ہے نا وہ دال نون واو سے ہے. دال نون واو، دال نون واو سے دنیا بھی ہے. صحیح ہے. دنیا کا لفظ کیا ہے؟ دنیا کا ورڈ کا میننگ کیا ہے پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ دنیا آخرت کے کمپیریزن میں ہے. آخر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ آخر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کوئی ایک بتائے مجھے کوئی. جو بہت زیادہ دور آخرت ہو، کی آخر میں آنے والا، بعد بہت میں دور آنے ہو، والی چیز. جو دور، اور جی آخر میں اور آنے والی. مرنے کے بعد کی زندگی. ہاں جی دور. اور دنیا کا معنی ہو گیا دور سے قریب. قریب. تو قریب، تو دال نون واو کا کیا معنی ہے؟ قریب. آگے بتائیں، وہ ایک قرآن مجید میں ایک لفظ آتا ہے دانیتن. دانیتن یعنی یہ ایگزیکٹ آیت مجھے یاد نہیں ہے، بس یہ ورڈ مجھے یاد ہے. دانیتن بھی اسی لفظ سے. اس کا معنی ہوتا ہے جھکا ہوا ہونا. جھکا ہوا. پھل جو ہے جنت میں کے جو پھل ہوں گے نا وہ جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی قریب ہوں گے. پھل جو درختوں پہ پھل لگے ہوئے ہوں گے وہ آپ کی طرف، جنتیوں کی طرف جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی قریب ہوں گے. سمجھ آئی؟ کہ ان کو ہاتھ بڑھا کے انسان توڑ لے گا، اس کو محنت نہیں کرنی پڑے گی کہ اوپر چڑھے اور اوپر سے اتارے. وہ ہاتھ بڑھائے گا اور اس کی ہاتھ کی ریچ میں ہوں گے، اتنے قریب ہوں گے. تو یہ لفظ دانیتن بھی اسی لفظ سے ہے. تو اسی سے ورڈ آتا ہے ادنا. یہ نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، ٹھیک ہے. ادنا. ادنا حلق کا کیا معنی ہوا؟ منہ کے قریب والا. صحیح ہے. تو یعنی حلق کا منہ کی طرف والا حصہ، اور یہ آپ کہیں گے سینے کی طرف والا یا منہ سے دور، دونوں آپ بول سکتے ہیں. حلق کا وہ حصہ جو منہ سے دور ہے یا سینے کے قریب ہے. حلق کا وہ حصہ جو منہ کے قریب ہے. منہ کو انہوں نے اسٹینڈرڈ رکھا ہوا ہے. منہ سے دور اور منہ سے قریب کو انہوں نے اسٹینڈرڈ رکھا ہوا ہے. اقصی دور اور ادنا قریب، اور وسط کون سا ہو گیا؟ درمیان. اور آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بالکل قریب جہاں حلق کا کوا ہوتا ہے نا وہاں ہے ادنا حلق. وہیں سے آپ کے غین اور خو نکلتے ہیں. اغوا. اغوا. دیکھیں آپ یہاں پر نا اغوا بولتے ہوئے اغوا. آپ کے حلق میں بالکل یہاں، بالکل جہاں حلق کا کوا ہے یہاں پر پریشر بنتا ہے. اخا. اچھا یہ والے دونوں ورڈ جو ہیں ان میں اردو سے کافی مماثلت ہے، سوائے اس کے کہ یہ مستعلیہ حروف ہے. اردو میں مستعلیہ کچھ نہیں ہوتے، یعنی موٹے نہیں ہوتے. غا بولتے ہیں ہم، کیا بولتے ہیں؟ غابرین. اگر ہم اردو میں بولیں گے تو ہم بولیں گے غابرین. مجھے اور کوئی لفظ یاد نہیں آ رہا بھائی عربی اردو کا کوئی لفظ. غابرین بولیں گے. غبارہ. غبارہ. زبر کے ساتھ، زبر کے ساتھ. اچھا غار. غار. ہاں یہ کہہ سکتی ہیں. غائب. غیر غیر غافل. ہاں غافل. ادب. یس. غم. غیر. اچھا جی غافل کو کر لیتے ہیں. ایک دیکھیں غافل اردو میں بولتے ہیں ہم غافل، عربی میں بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ غافل. غافل. اور یہ خو ہے تو اس کو ہم بولیں گے جیسے خالد ہم بولتے ہیں، خالد آیا تھا، خالد لفظ بولتے ہیں نا. خالد KHAW خالد. خالد. خالدین. سمجھ آئیے؟ سوائے اس کے کہ یہ مستعلیہ حروف ہے، ان میں اردو سے کافی مماثلت ہے. دوسری چیز جو اس میں امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ خا میں خرخراہٹ ہوتی ہے. خا تھوڑا سا نا بابلز بنتے ہیں. ہم عربی میں اردو میں اتنا زیادہ خیال نہیں کرتے. اب اس میں ہم بولیں گے تو خا خالد تھوڑا سا مطلب حلق میں نا تھوڑا سا ببلز سے بنیں گے وہ تھوک کے، ٹھیک ہے، تب بنے گا خا. اچھا جی آتے ہیں واپس PDF کو مزید ہم دیکھتے ہیں. یہ اکثر یہ یاد ہو گئے آپ کو؟ ہم نے کتنے ہم نے اچھا ریوائز کریں جلدی سے. پہلا ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے پڑھا حروف پڑھے، اور حروف کی ہم نے حروف الہجا پڑھے تھے. حروف الہجا کو ہم نے 9 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا تھا. پھر میں نے آپ کو پڑھایا مخرج معین، مخرج کا میننگ، اور معین مخرج اور غیر معین مخرج، ٹھیک ہے. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ 5 جو ہیں وہ آپ کے پاس وہ ہیں، کیا ہے؟ مخارج ہے. مخارج ہے.
تو 5 کون کون سے ہیں؟ شاباش ان کو ریڈ کریں. حلق، لسان، شفتان. حلق، لسان، حلق، لسان، شفتان، جوف دہن، خیشوم، جوف دہن، خیشوم. ہاں جوف دہن نہیں، جوف دہن. جب آپ عربی کا لفظ پڑھیں گے تو عربی کے ساتھ جوف دہن. ہاں جی. حلق کے کتنے مخرج ہیں؟ 3. کون کون سے حلق کے مخرج ریپیٹ کریں جب اقصی حلق، وسطی حلق، ادنا حلق. شاباش. اقصی حلق سے کون کون سے حروف نکلتے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، حمزہ، ہا، ہا، غین، غین، حمزہ، ہا، حمزہ، اور وسطی حلق سے؟ عین، ہا، ادنا حلق سے؟ عین، عین، خا. شاباش، غین خا. تو آپ نے اسی طرح اس کو یاد رکھنا ہے. اقصی حلق نیچے سے شروع کرنا ہے. آپ نا حلق کو ہی اپنے ہاتھ رکھ کے دیکھیں. اپنے ہاتھ سے آپ یاد کریں کہ بالکل اپنی گردن پہ جہاں گڈھا بنتا ہے نا سانس لینے پر، وہاں سے شروع کریں. اقصی حلق ہو گیا نا، تو یہاں سے حمزہ ہا، پھر درمیان میں آئے اپنی انگلی کو لے کر عین ہا، پھر اور لے کے آئے اوپر تک غین خا. اسے پڑھیے اس طرح. عین، خا، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، ہا، غین، خا. عین ہا غین خا. ٹھیک ہے. اب آ جائیں ہم زبان کے اوپر. زبان کے مخارج ہم کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے. آج ہم آتے ہیں یہ دیکھیں، میں ویسے آپ کو تصویر دکھا رہی ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں یہ جو گرین پورشن ہے یہ منہ اور منہ کا خالی حصہ ہے، اور یہ جو بلیو پورشن ہے یہ آپ کا حلق کا خالی حصہ ہے. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں، دیکھیں الجوف لکھا وغیرہ، الجوف منہ اور حلق کا خالی حصہ. یہ پھر ہے یہ تالو ہے آپ کا، تالو. اور یہ جو اوپر جو یلو سے انہوں نے ڈینوٹ کیا ہوا ہے یہ سخت تالو ہوتا ہے. تالو کے نا 2 پارٹس ہوتے ہیں، ایک سخت اور ایک نرم. اگر آپ اپنی زبان سے محسوس کریں تو یہ والا حصہ جو لال یہ نرم ہوتا ہے. پھر یہ زبان انہوں نے لال کلر کی دکھائی ہے. پھر یہ دانت سارے اس کے چل رہے ہیں، اور یہ 2 ہونٹوں کو شفتان کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہ میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی دکھائی تھی کہ جب ہم حروف مد ادا کرتے ہیں تو پوری طرح ہونٹوں کو گول کرتے ہیں اور ناک میں سے آواز نہیں گزرنی چاہیے جب آپ حروف مدہ پڑھتے ہیں. جیسے مالکی، تو اکثر اسٹوڈنٹس بولتے ہیں مالکی، مالکی، ایسے نہیں پڑھنا، مالکی. ٹھیک ہے. ناک سے آواز نہیں گزرنی چاہیے. اچھا یہ والی تصویر ہم نے اومٹ کر دی تھی. اچھا جی، زبان کے مخارج ہم بعد میں پڑھیں گے کل. ہم نے حلق پڑھ لیا ہے، ہم شفتان پڑھیں گے. اچھا جی کہاں گیا شفتان؟ دوسری ویڈیو میں شیئر کرتی ہوں. کافی بڑی ہو گئی ہے. اچھا جی، جوف دہن میں نے آپ کو پڑھایا. جوف دہن میں نے آپ کو بتا دیا. اور سب سے پہلا ہم نے پڑھا حلق، دوسرا پڑھا ہم نے جوف دہن. جوف دہن میں کچھ بھی نہیں تھا، بس ہم نے بتا دیا کہ یہاں سے 3 حروف مدہ نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا پھر ہم نے کیا پڑھا؟ ناک کا خیشوم پڑھ لیا ہم نے. ٹھیک ہے، بتا دیا میں نے آپ کو وہ، بس اس میں اور کچھ نہیں ہے کہ اس میں سے ناک اور نون کا وہ نکلتا ہے، نون اور میم کا غنہ ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم پڑھیں گے حروف شفتان. حروف شفتان کون سے ہوتے ہیں؟ حروف شفتان جو ہیں وہ حروف ہیں جو کہ 2 ہونٹ کے ساتھ نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک منٹ میں میم، با، واو، فا. ایک منٹ با، میم، فا، واو. با، میم، فا، واو. فا، واو. با، میم اور فا، واو. ہاں، با اور میم اور یہ رہا فا اور واو. ٹھیک ہے. اچھا تو یہ دیکھیں، آپ صرف تصویر سے ہی دیکھ لیں اس کو. با اور میم، با اور میم ایک ہی حروف کے ساتھ نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. ہونٹوں کو ملانے سے، سوائے اس کے کہ ہونٹوں کو ملانے کی صرف تھوڑا سا فرق یہ ہوتا ہے کہ ہونٹوں کو ملانے کے دیکھیں شیپ تھوڑی سی فرق ہے. یہ آ گئی آپ کے پاس؟ دیکھیں
ये मीम अदा करते हुए होंठ को ऐसे ज्यादा प्रेस कर रहे हैं। हाँ, और बा में कम प्रेस किया था। अच्छा, मैं आपको जो चीज पढ़ा रही हूँ ना, वो मैं आपको 4-5 मतलब मैंने कई कोर्सेज किए हुए, मैंने तकरीबन 3 से 4 कोर्सेज मैंने किए हुए हैं, 3 मुख्तलिफ टीचरों के साथ मैंने पढ़ा हुआ है डिफरेंट मुकामात से। तो मैं आपको वो चीज़ पढ़ाऊंगी जो बिल्कुल सिंपल होगी, जिसमें कोई मुश्किल आपको नहीं लगेगा, आपको हुरूफ की अदायगी बहुत उसके लिए आसान हो जाएगी। हो सकता है आप किताब में जो है वो मीम और बा का अलग अलग मखरज देखें, और उसमें लिखा होता है जैसे कि मीम जो है वो होठों की खुश्की से पढ़ा जाता है, या बा जो है होठों की तर हिस्से से लिखा रहता है, बा होठों के खुश्क हिस्से, मीम होठों के तर हिस्से से। इस तरह का कुछ लिखा होगा, तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि तरी कौन सी और वो कौन सी। बस आप इसको इस तरह से याद कर लें कि दोनों ही होठों को मिलाने से अदा होता है। इसमें बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूजन वाली चीजें मैंने निकाल ही दी हैं इसमें से। तो ये देखें, मीम जो है वो थोड़ा ज्यादा प्रेस करने से अदा हो जाएगा, और बा जो है वो बस अब्बा ज्यादा प्रेस नहीं करना है इसमें, ठीक है। फिर आप देखें फा में आप देखें ये दांत है, दांत जो है ये पर्पल पोर्शन आपको नजर आ रहा है, लेकिन मैं थोड़ा जूम कर दूं। ये होठों का जो तर वाला हिस्सा होता है ना, अंदर वाला गीला हिस्सा, यहाँ हम लिपस्टिक नहीं लगाते हैं, तो ये वाला हिस्सा, ये दांत के ये 2 किनारे इस पर रखे होते हैं, तो ये अदा होता है फा। यानी इसका मखरज क्या हो गया कि दांतों को नीचे, ऊपर वाले दांत नीचे वाले ऊपर के 2 दांतों को नीचे वाले होठों के गीले वाले हिस्से अंदरूनी हिस्से पे लगेंगे। एग्जैक्टली वाले हिस्से पर रखकर अदा करते। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऊपर वाले दांत नीचे वाले होंठ के तर वाले हिस्से या गीले वाले हिस्से पर रखकर, तो ये फा अदा हो जाता है। अब वाव कैसे अदा होगा, अब आप वाव को देखें, तो ये वाव पूरी तरह से गोल है, लेकिन पूरा गोल नहीं है। अव्वा, अगर आप जैसे पेश और मद्दा में होठों की नातमाम गोलाई से, नामुकम्मल गोलाई से, ना तमाम, हाँ, ना तमाम का मतलब ना मुकम्मल गोलाई, यानी कि हमने जो अभी मैंने आपको हुरूफ मद्दा में पूरा गोल दिखाया था ना, होठ बिल्कुल गोल हो गए थे सीटी वाले अंदाज में, और पेश में भी पूरे गोल होते हैं, वाव में उतने गोल नहीं। सही है। अगर आप पूरे गोल करेंगे तो नुकसान क्या होगा, नुकसान ये होगा कि वाव सख्त अदा हो जाएगा। सही है। और वाव जो है वो बहुत नरम हर्फ है, इस वजह से नरम हर्फ है, इस वजह से जो है वो इसको आपने कहीं से भी इसमें मुबालगा ना हो कि सख्ती, हाँ सख्ती आए, नरमी रखनी है इसमें। तो होठों की नातमाम गोलाई से, इसके मखरज का पेज ना मैं आपको मिल नहीं रहा मुझे, मैं आपको तस्वीर भेज दूंगी इंशाल्लाह इसकी। और इन हुरूफ को, इन 4 हुरूफ को हुरूफ शफतान कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सब होठों से अदा होते हैं। और इसमें देखिए आपने 2 मखरज को मिलाने, मैंने कहा था इसमें, आप हमने देखा ना पीछे हमने